فیصل وابڈا جو ماشاءاللہ سے سینیٹر ہیں، عمران خان کے بہت قریب رہے، لیکن عمران خان کو بھی بالآخر چھوڑ گئے۔ عمران خان نے ان کو وزیر بنایا، ان پر بڑا ہی اعتماد کیا، تاہم جب عمران خان پر مشکل وقت آیا تو یہ بھی دوسری سائڈ پر کھڑے ہوئے نظر آئے۔ وابڈا صاحب کو سینیٹر بنایا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید واحد سینیٹر ہیں جو آزاد حیثیت سے جیتے ہیں، سینیٹ میں موجود ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی امیدیں بہت زیادہ تھیں، یہ وزیر اعظم سے کچھ مانگنا چاہتے تھے، وزیر اعظم سے کچھ لینا چاہتے تھے، وہی وزیر اعظم جن کو تحریک انصاف والے فارم 47 کا وزیر اعظم کہتے ہیں۔ شہباز شریف کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو فیصل وابڈا کی طرف سے کل جس طرح سے وزیر اعظم کو پوری مسلم لیگ نون کو آگے لگایا گیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت یہ مافیا والی جمہوریت ہے، یہ مافیا کے ہاتھوں میں جمہوریت ہے۔ انہوں نے جمہوریت پر بھی ایسی باتیں کر دیں وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا جب احمد میر کی طرف سے ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ اعلان تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے، اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ایران اور امریکہ کے مابین ہونے والا معاہدہ یہ فیلڈ مارشل کی طرف سے کروایا گیا، اور انہوں نے اپنے لیپ ٹاپ پر یہ سارا معاہدہ ٹائپ کیا ہے، اسی پر انہوں نے یہ تیار کیا ہے، یہ ان کی طرف سے کہا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ واحد آدمی ہے، واحد شخصیت ہے جن کی طرف سے یہ کردار ادا کیا گیا ہے۔ تو احمد میر کی طرف سے اس موقع پر کہا گیا کہ اعلان تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے، تو اس پر فیصل وابڈا صاحب بھڑک اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں اپنے گھر سے صبح کے وقت اپنے آفس کے لیے یا کہیں بھی جانے کے لیے نکلتا ہوں، یہ میری مرضی ہوتی ہے کہ کون سی میں نے گاڑی لے کے جانی ہے، کون سے ڈرائیور کو ساتھ رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری مرضی ہے کہ میں پپو کو ساتھ رکھوں، گپو ساتھ رکھوں۔ تو اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل نے سارا کام کیا ہے، تو باقی لوگ تو تصویر بنوانے کے لیے آگے آ جاتے ہیں، کسی کی تصویر بن جاتی ہے اور ان کی مرضی ہے کہ اس کو ساتھ رکھیں۔ اس طرح سے ان کی طرف سے کہا گیا۔ اس حوالے سے ہم نے پہلے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ خود شہباز شریف صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا کام، یہ سارا کو جو کارنامہ انجام دیا گیا ہے، امریکہ اور ایران کو ایک ٹیبل پر بٹھایا گیا اور درمیان میں کیسے مواقع آئے کہ معاہدہ ختم ہوتے ہوتے رہ جانا تھا، لیکن فیلڈ مارشل صاحب کے کلیدی کردار کے باعث یہ معاہدہ ہو گیا۔ یہ خود شہباز شریف صاحب بھی وہ بھی کریڈٹ اس کا نہیں لیتے، لیکن مسلم لیگ نون کے بہت سے لیڈر ان کو کریڈٹ دیتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل صاحب کی سب سے زیادہ کریڈٹ وہ فیلڈ مارشل صاحب کو دیتے ہیں، لیکن انہوں نے چونکہ ان کے ساتھ بھی رہنا ہے، یہ شہباز شریف کی پالش کرتے ہوئے، ان کی مالش کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ شہباز شریف نے بھی کردار ادا کیا ہے۔ بہرحال ہم نے اپنے ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے خود اعتراف کیا ہے کہ یہ معاہدہ صرف اور صرف فیلڈ مارشل صاحب کی دن اور رات کی محنتوں سے، جس طرح سے وہ راتوں کو جاگتے رہے، اسی وجہ سے یہ حتمی انجام کو پہنچا ہے، تو انہی کو صرف فیلڈ مارشل صاحب کو نامزد کیا جانا چاہیے نوبل پرائز کے لیے۔ بہرحال آ جاتے ہیں دوبارہ اسی طرح جس طرح سے فیصل وابڈا کی طرف سے ان کو کہا گیا، انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی آپ دیکھ لیں گے کہ یہ لوگ یا تو کنٹینر کے اوپر اکٹھے کھڑے ہوں گے یا پھر کنٹینر کے اندر سارے ہوں گے، یہ بھی ان کی طرف سے فیصل وابڈا کی طرف سے کہا گیا۔ باقی بھی انہوں نے بہت سی باتیں کی۔ جب ان سے پوچھا گیا یہ حکومت کتنا عرصہ چل سکتی ہے، اس پر انہوں نے کہا کہ کافی کے ایک کپ پر میں سارا کچھ ایک ہی نشست میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ تو ان کی باڈی لینگویج یہی تھی کہ یہ جانے والے سہیل بڑیچ کی طرف سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ یہ لوگ چند روز کے مہمان ہیں، جولائی میں ان کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ اور پھر جس طرح سے ان پر تنقید کی گئی، انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ ایسے کہہ دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جو آج کالم لکھا ہے وہ تو زیادہ تلخ کالم ہے، لیکن اس میں طنز کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سورج مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ذرا دیکھیں کہ ان لوگوں نے تا قیامت رہنا، صحافی تو کچھ عرصے کے بعد چلے جائیں گے، لیکن ان کی حکومت تا قیامت رہے گی، یہ تا حشر وزیر رہیں گے، یہ تا حشر اقتدار میں رہیں گے۔ اس طرح کی سہیل بڑیچ صاحب کی طرف سے باتیں کی گئی ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے کہ شہباز شریف کے حوالے سے فیصل وابڈا نے جو کچھ کہہ دیا، رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ تو بہت سی توقع لے کے آئے تھے، یہ بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی امیدیں پوری نہیں وزیر اعظم صاحب سے، تو اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں۔ اگلی خبر ہماری گلگت بلتستان کے حوالے سے ہے، وہ سپرد کیا جا رہا ہے۔ کس کے سپرد کیا جا رہا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے حوالے کیا جا رہا ہے، مسلم لیگ نون کے حوالے کیا جا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہماری 10 نشستیں ہیں، جبکہ مسلم
لیگ نون کی طرف سے بھی یہی دعویٰ کیا گیا کہ ہماری 10 نہیں بلکہ 12-13 نشستیں ہونے والی ہیں کیونکہ آزاد امیدوار ہمارے ساتھ ملنے والے ہیں، لیکن سب کی امیدوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب اچانک سے ایک نئی پارٹی وہاں پہ نمودار ہو گئی۔ نئی پارٹی اچانک سے پیدا ہو گئی، اس نے جنم لے لیا۔ یہ کون سی پارٹی ہے؟ یہ آئی پی پی ہے۔ آئی پی پی نے وہاں پہ اپنے 6 امیدوار کھڑے کیے تھے، 6 کے 6 ہار گئے، جماعت اسلامی کے 6 کے 6 ہار گئے، مولانا فضل الرحمان کے 6 کے 6 ہار گئے۔ تو تحریک انصاف کے کہا جاتا ہے کہ 3 کو فارم 45 ملا، جبکہ تحریک انصاف والوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارے 20 لوگ جیتے ہیں اور ہمارے ساتھ وہی کچھ کیا گیا جو 2024 میں کیا گیا تھا۔ یہ تحریک انصاف کا دعویٰ ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان کے حصے میں 3 نشستیں آئی ہیں، جبکہ گوہر خان صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ 6 نشستیں تو ہم نے جیتی ہیں، جبکہ 2 ہمارے پاس آزاد امیدوار آ گئے، ہماری نشستیں 8 ہو گئی ہیں، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ وہاں پہ کیا صورتحال ہوئی ہے؟ اچانک سے یہ لوگ اکٹھے ہوئے، آزاد امیدوار اکٹھے ہوئے، ان کو اکٹھا کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم علیم خان کے ساتھ ہیں۔ 4 لوگوں کا گروپ بن گیا، وہ کہتے ہیں کہ MWM کا نمائندہ بھی ہمارے ساتھ مل سکتا ہے۔ تو اب پارٹی پوزیشن کیا ہے؟ مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ ہمارے بھی 10 لوگ موجود ہیں۔ وہ 10 کہاں سے آ گئے؟ 6 تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیت گئے تھے، 2 انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ آزاد امیدوار مل گئے، تو گویا ہماری تعداد 8 ہوگی، اور یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ جو آزاد امیدوار جن کے دوبارہ سے پولنگ ہونے میں سے بھی ہمیں 3-4 مل جائیں گے، وہ تو ان کو خیر نہیں ملے، لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تعداد 10 ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی والے بھی کہتے ہیں ہماری تعداد 10 ہے۔ اب وہاں پہ ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ یہ تو یقینی بات ہو گئی کہ یہ جو آزاد گروپ ہے یہ اپنا کردار ادا کرے گا۔ اگر یہ حکومت کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کسی طرف سے کہہ دیا جائے کہ وزیر اعلیٰ ہمارا بنا دیا جائے، یا پھر اور کوئی بڑی بڑی پوسٹیں ان کی طرف سے لے لی جائیں، یا اگر یہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو اپوزیشن لیڈر ان کا ہوگا، تو یہ حکومت کو کسی بھی موقع پر چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا وزیر اعلیٰ بنوا لیں، لیکن پیپلز پارٹی والوں کو اب تک بھی اکثریت وہاں پہ نہیں ملی۔ ان کو 2 کی ضرورت ہے یا 3 کی ضرورت ہے۔ 3 کہاں سے لیں گے؟ کیا وہ 3 امیدوار تحریک انصاف سے لیں گے، یا پھر مسلم لیگ نون سے 3 امیدوار لیں گے، یا پھر مسلم لیگ نون جس طرح سے ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کی 8 نشستیں بلکہ وہ 10 نشستوں پر لے گئے۔ رانا صلی اللہ نے کہا کہ ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھے، ہمارے لوگ ناراض ہو گئے ہیں کہ ہمیں حکومت بنانے کی کیوں اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو فیصل بابڈا کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کو گھوڑا دیا گیا، ان کو میدان دیا گیا، ان کو سارا کچھ دیا گیا، لیکن مسلم لیگ نون والے گلگت بلتستان میں بالکل ناکام ہو گئے۔ یہ نالائق ہیں، یہ نااہل ہیں، وہاں پہ یہ جیت نہیں سکے، بلکہ دوسرے نمبر پر بھی نہیں آ سکے۔ ان کو وہاں پہ 3 نشستیں ملی ہیں، یہ بابڈا کی طرف سے کہا گیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ پیپلز پارٹی حکومت بناتی ہے، مسلم لیگ نون حکومت بناتی ہے، یا پھر وہاں پہ معجزہ ہو جاتا ہے کہ آزاد امیدوار سارے کے سارے مل جائیں اور وہ حکومت بنا لیں، یہ لوگ دیکھتے رہ جائیں۔ تو یہ پاکستان ہے۔ پاکستان کی سیاست میں بہت کچھ بڑا بڑا ہوتا آج تک رہا ہے، اور یہ بھی ایک اور بڑا ہونے جا رہا ہے۔ باقی جماعت اسلامی کی طرف سے کہا گیا کہ عید کے بعد ہم مظاہرے کریں گے بجلی کی قیمتوں کے خلاف، پیٹرولیم کی قیمتوں کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ کے خلاف انہوں نے کہا کہ ہم مظاہرے کریں گے۔ لیکن آج وہ حکومت کی گود میں جا کے جماعت اسلامی بیٹھ گئی۔ جناب حافظ صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جو کردار ہماری حکومت کی طرف سے ادا کر دیا گیا ایران اور امریکہ کے معاہدے کے حوالے سے، یہ ایک تاریخی کردار ہے، یہ ناقابل فراموش کردار ہے۔ وہ حافظ صاحب بھی اسی کیمپ میں چلے گئے۔ لوگ امید کر رہے تھے کہ یہ ہماری آواز اٹھائیں گے، لیکن یہ دوسری کیمپ میں جا کے بیٹھ گئے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ تجزیہ کیا جا رہا تھا کہ جب بھی اس رجیم کو ضرورت پڑتی ہے، جب بھی وہ مشکل میں آتی ہے، تو جماعت اسلامی اس کو غیر محسوس طریقے سے لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیتی، ان کو مشکل سے نکال لیتی ہے۔ اور آج تو یہ کھل کے اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، حافظ صاحب کھڑے ہو گئے۔ باقی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ وہاں پہ بھی تھوڑی سی بات بڑھ گئی ہے، کیونکہ اسرائیل کی طرف سے امریکہ سے کہا گیا، جس طرح سے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں، بہت سے لوگوں کو یہ اعتبار ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی اسرائیل چاہتا ہے امریکہ وہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے اسرائیل کی طرف سے نیتن یاہو کی طرف سے امریکہ سے کہا گیا، ٹرمپ سے کہا گیا کہ ہمیں بھی معاہدہ دکھایا جائے، لیکن ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ بالکل وہ معاہدہ آپ کے سامنے نہیں لایا جائے گا، بالکل بھی نہیں دکھایا جائے گا۔ 19 جون جمعے کا انتظار کریں، جب پوری دنیا کے سامنے رکھا جائے گا تو آپ کو بھی اس کا پتہ چل جائے گا۔ خواجہ اسد کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ماضی سے ان کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت ہی، اسد قیصر کے گھر اجلاس ہوا کرتے تھے، قانون سازی کے حوالے سے اجلاس ہوا کرتے تھے، تو وہاں پہ ISI کے لوگ بھی بیٹھا کرتے تھے اور وہ ہمارا قبلہ بھی سیدھا کر دیا کرتے تھے۔ جب ہم ڈسکس کیا کرتے تھے وہ ہمیں باقاعدہ بتایا کرتے تھے کہ کون سا راستہ اختیار
اختیار کرنا ہے، کیسے من جانا ہے، وہ ہمارا راستہ درست کر دیا کرتے تھے۔ خواجہ اصف صاحب کی طرف سے دراصل یہ تحریک انصاف پر تنقید کی جا رہی تھی کہ فیض حمید کے لوگ کس طرح سے ان کے گھروں میں، ان کے اجلاسوں میں جب یہ بات کیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ خواجہ اصف کی طرف سے ایک موقع پر یہ کہا گیا تھا کہ میرے والد صاحب سے بڑی غلطیاں ہوئی، اس پر میں قوم سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ میرے والد صاحب ایک آمر کے ساتھ کھڑے رہے تھے۔ یہ خواجہ اصف صاحب کی طرف سے کہا گیا، انہوں نے معافی مانگ لی، لیکن آج خواجہ صاحب اپنے ابا جی سے بھی اس ڈگر پر تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت آگے چل رہے ہیں۔ جس طرح سے ان کی طرف سے ہائیبریڈ رجیم کی بات کی جاتی ہے اور اس کی وہ کھل کر حمایت کرتے ہیں، جس طرح سے مبارکبادوں پر مبارکبادیں دیتے چلے جا رہے ہیں، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو والد صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا تھا اس سے یہ طائب ہو گئے، اور طائب ہونے کے بعد وہی ڈگر انہوں نے اختیار کر لی۔ اب ان کی طرف سے اعلان کرنا باقی رہ گیا ہے کہ میرے والد صاحب بالکل جو کر رہے تھے اس موقع پر جنرل ضیاء الحق کا جس طرح وہ ساتھ دے رہے تھے وہ درست دے رہے تھے، اور میں بھی اپنے والد صاحب کو فالو کر رہا ہوں۔ گیٹ لاسٹ کے حوالے سے آپ کے سامنے جو تفصیلات آئی ہیں، حافظ آباد کے ڈی پی او کی طرف سے جس طرح سے ایک نوجوان کو کہا گیا، ایم پی اے کے بیٹے شاہد بھٹی کے بیٹے کو کہا گیا، ان کا نام میاں حیدر ہے، حیدر کو جس طرح سے ٹوائلٹ استعمال کرنے پر انہوں نے ڈانٹا تھا، کہا گیا کہ گیٹ لاسٹ کہا تھا، یہ معاملہ مزید بڑھ گیا۔ وہاں پہ شاہد بھٹی کے سیاسی حریف مامون جعفر تارڑ ہیں، ان کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا، انہوں نے بھی پوسٹ کر دی کہ گیٹ لاسٹ، تو اس کے چند دن کے بعد جب ڈی پی او کا تبادلہ ہو گیا تو حیدر بھٹی کی طرف سے کہا گیا یو آلسو گیٹ لاسٹ، اور انہوں نے بعد میں ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ میں نے ان کو ڈی پی او کو نہیں کہا بلکہ میں نے ان کو کہا تھا جنہوں نے یہ پوسٹ کی تھی گیٹ لاسٹ۔ تو اس پر مامون جعفر بھٹی کی طرف سے جواب دیا گیا، انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی جس میں انہوں نے کہا کہ تم مجھے گیٹ لاسٹ نہیں کہہ سکتے، انہوں نے ان کو چوزا بھی کہا، باقی بھی ان کے نام اس طرح سے لیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے باپ کے ہو، میں جلال پور بھٹیاں میں پرسوں آؤں گا، پرسوں سے مطلب کہ جو دن کل گزر گیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس روز میں وہاں پہ آؤں گا، میں اکیلا آؤں گا، میرے ساتھ کوئی گن مین نہیں ہوگا، تو وہاں پہ میں آؤں گا، میرے سامنے گیٹ لاسٹ کہنا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے کہا جاتا ہے۔ تو اس پر انہوں نے بھی چیلنج قبول کیا اور وہاں پہ بندوقیں لے کے لوگ آ گئے۔ وہاں پہ بڑی خطرناک صورتحال ہونے والی تھی کہ لوگوں نے بیچ بچاؤ کروا لیا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اور یہاں پہ ہم نے یہ بھی کہنا ہے کہ سیاست میں تحمل برداشت بڑی چیز ہے۔ اللہ حافظ۔